الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والله بما يعملون محيط. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. محترم بزرگوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور وجود بخشا، اس وقت سے حق اور باطل کی جنگ شروع ہو گئی. شیطان کو اللہ نے کہا، پہلا حکم دیا اس سرزمین پر کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا. اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے آپ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں. اللہ نے اس کو مہلت دے دی، اور صرف مہلت ہی اس نے نہیں مانگی بلکہ اللہ کے سامنے ہٹ دھرمی سے، بے غیرتی سے اور بے حیائی سے، بے شرمی سے، کمینے پن سے اکڑ کے کہنے لگا: لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ضرور بضرور ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. یوسوس فی صدور الناس، ان کے دلوں میں وسوسے کروں گا اور ان کو راہ حق سے بھٹکا دوں گا اور ان کو ناشکرہ بنا دوں گا. تیری نعمتوں کے ناشکرے بن جائیں گے. اور اللہ کی نعمتیں صرف کھانا پینا اور لباس نہیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار نعمتیں رکھی ہیں. انسان کے اپنے اندر بے شمار نعمتیں، باہر بے شمار نعمتیں ہیں.
دین کی سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو ساری نعمتوں پہ بھاری ہے اور غالب ہے، فوقیت رکھتی ہے۔ اس نعمت کو جس نے پا لیا اس نے دنیا میں بھی فلاح پا لی اور آخرت میں بھی فلاح پا لی۔ تو وہ شیطان جو باطل ہے اس وقت سے اس نے جنگ شروع کر دی، اور یہاں تک نوبت آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے حابیل و قابیل میں سے ایک کو اتنے وسوسے کیے کہ اس کو قاتل بنا دیا، قابیل کو قاتل بنا دیا، حابیل مقتول ہو گئے، اور اس کے بعد سے قتل کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اس زمین پہ پہلا قتل یہ شیطان کے وسوسے سے ہوا، اور یہ اسی وقت سے حق و باطل کا میدان جنگ بپا ہو گیا، اور یہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کی نوعیتیں مختلف ہوتی چلی گئیں، ہیں دونوں حق و باطل، لیکن نوعیتیں مختلف ہوتی رہیں، انداز بدلتے رہے، اور پھر اس زمانے تک آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو اس وقت تک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو ہماری تصدیق کرے گا، ہمارے مذہب کی تصدیق کرے گا، ہمارے نبی کی تصدیق کرے گا۔ لیکن جب حق ظاہر ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی لائق سجدہ نہیں، کوئی مطلوب اور مقصود نہیں، تو اس وقت تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اسی وقت سے یہ یہود کھڑے ہو گئے، نصرانی کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول کے سامنے آ گئے، مد مقابل آ گئے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ان کی خباثت کو بیان کر رہا ہے۔ اہل کتاب کی دلی خواہش رہی ہے کہ وہ تم کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹا دیں، کافر بنا دیں، اور یہ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، یہ اس سبب سے کہ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمان اور ان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسد آ گیا، بغض آ گیا، اس سبب سے انہوں نے یہ کیا۔ اور پھر کب ہوا یہ؟ من بعد ما تبین لهم الحق، جب حق واضح ہو گیا، حق واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا اور میدان جنگ قائم کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے مد مقابل آ گئے، اور اسی وقت سے پروپیگنڈے شروع کر دیے انہوں نے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اسی زمانے سے انہوں نے منہ شگافیاں شروع کر دی، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے، اور اللہ کے رسول کے خلاف کبھی مجنون کے نعرے لگائے، کبھی ساحر جادوگر کے نعرے لگائے، کبھی کاہن کے نعرے لگائے، مختلف نعروں سے مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے لگے مختلف انداز سے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسی نقشے کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ بیان فرمایا ہے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ لیکن یہ یہود و نصارہ وہ ہیں کہ جو یہی کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، دلی بغض کا نتیجہ یہ تھا، ان کے منہ سے یہ بات نکلتی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت کا مستحق تو صرف یہودی ہے، اور عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا واضح جواب دیا اور کھرا جواب دیا کہ ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ اللہ نے کہا تمہاری یہ ساری بکواس ہے، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ نے کہا یہ سب بکواس ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ نے کامیاب انسان کے لیے 2 باتیں بیان فرمائی۔
فرمایا سب سے پہلا کامیاب انسان بننے کے لیے سب سے پہلی صفت یہ ہے اسلم وجہہ للہ، وہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو اپنے رب کے سامنے جھکا دے، اپنے رب کی ربوبیت الوہیت کو تسلیم کر لے، بس اسی سے ہونے کا یقین کر لے، اور اس کی آخری کتاب اس کی ختم نبوت پہ ایمان لیا، اور فرمایا دوسرا کام یہ کرے وہو محسن، وہ فرما بردار بن جائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل پیرا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ رسول کی فرما برداری پہ آ جائے، بس یہ دو صفات جس کے اندر ہیں وہ کامیاب ہے، وہ جنت کا مستحق ہے۔ اور اس کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اشارہ ہے اور پیغام ہے، اور کہیے کہ ایک اعلان ہے امت مسلمہ کے لیے کہ تم یہ جو گنگاتے پھرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں، ہم عبداللہ ہیں، ہم عبید اللہ ہیں، ہم خالد ہیں، ہم عزیر ہیں، تو یاد رکھو ان ناموں سے ان نسبتوں سے کام نہیں چلے گا، اس پر آنا پڑے گا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا ہوگا، اور دوسرا کام وہو محسن، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی، تب تمہیں یہ جنت ملے گی مسلمانوں۔ لہذا صرف نسبت کافی نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس شخص کو قیامت کے دن اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، یعنی اللہ کے آگے وہ جھکا نہیں، اللہ کو تسلیم نہیں کیا عملاً، اللہ کے قرآن کو عملاً تسلیم نہیں کیا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کیے بیٹھا رہا، تو فرمایا اس کی نسبت کام نہیں آئے گی، اس کی نسبت اسے آگے نہیں بڑھا سکے گی، اس کی نسبت اس کو پیچھے ڈھکیل دے گی۔ یہ نسبت اس وقت کام آئے گی کہ جب انسان میں دو صفات ہوں، اسلم وجہہ للہ، کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے، وہو محسن، اور فرما بردار بن جائے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات اور احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے۔ اسی طرح کہتے تھے قولو، یا یہود و نصارہ کہتے کونو ہودن او نصارا تہتدو، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ تم یہودی بن جاؤ، اور یہ دعویٰ نصرانیوں تک کا تھا کہ تم نصرانی عیسائی بن جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کلام مجید میں انہی آیات سے آگے فرمایا، اور معیار کس کے ایمان کو بنایا؟ صحابہ کرام کی۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ سب بکواس کرتے ہیں یہود و نصارہ کہ تم یہودی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، تم نصرانی بن جاؤ تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے اور راہ حق پالو گے، یہ سب بکواس ہے۔ فرمائے کہ یہ لوگ اگر اس طرح ایمان لائیں جس طریقے سے صحابہ کو خطاب کر کے کہا تم ایمان لائے ہو اپنے نبی پر، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت پہ، اس طرح ایمان لے کر آئیں فقد اہتدوا، تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہدایت یافتہ نہیں، یہ صرف ان کا نعرہ ہے۔ اسی لیے پیچھے کہا ہاتو برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو کوئی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ تو یہود و نصارہ جو باطل ہیں، حق کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کھڑے ہوئے ہیں، انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم۔ جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے صحابہ کرام، تو اس وقت اس زمانے میں ان کی یہود و نصارہ سے بڑی اچھی دوستی تھی، بڑے اچھے تعلقات تھے، خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے، تجارت میں شریک ہوتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، کھیل تماشوں میں شریک ہوتے تھے۔ اب جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد بھی یہی کیفیت ان کی رہی، کیونکہ مسلمان جب ایمان لے آتا ہے تو اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے،
وہ ہر ایک کے ساتھ خوش گمان رہتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان ظن المؤمنین خیرہ پہ عمل کرتا ہے، ایمان والوں سے اچھا گمان رکھا کرو۔ تو وہ یہود و نصارہ سے بھی اچھا گمان رکھتے، ان کے ساتھ لین دین گپ شپ اور رازدار بھی بنا لیتے۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان والوں کو یہ کہہ دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ یعنی ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ رازدار بنانے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ ماضی میں دیکھیں، تاریخ کے آئینے میں جھانکیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جو پسپائی ہوئی ہے، ہر زمانے میں جو پٹائی ہوئی ہے، ہر زمانے میں جو ناکامی ہوئی ہے اور ہر زمانے میں جو رسوائی اٹھانی پڑی، ان اسباب میں ایک بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان حکمرانوں نے یہود و نصارہ کو اپنا منشی بنا لیا تھا، اپنا میر منشی بنا لیا تھا، اپنا رازدار بنا لیا تھا، اپنی اہم باتوں کا کاتب بنا لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ مسلمانوں کی جو پلاننگ ہوتی تھی وہ فاش ہونے لگی اور مسلمان کامیابی کے بجائے ناکامی کی طرف جانے لگے، ان کو ہر میدان میں نقصان اٹھانا پڑا۔ آج بھی جو مسلمانوں کو جوتے پڑ رہے ہیں، ان مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے پڑ رہے ہیں۔ یہ وہ کمبخت حکمراں ہم پر مسلط ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے ہمارے اعمال کا رد عمل ہے کہ ہمارے اعمال کی شکل ہے، لیکن یہ وہ حکمراں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج مسلمانوں کو پسپائی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ مسلمان سینہ تان کے چل نہیں سکتا، مسلمان اپنے جو غلام ہوتے تھے ان کے سامنے خود غلام بننے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ اسی لیے کہ مسلمان حکمرانوں نے مکمل 52 اسلامی ممالک کے اندر آپ دیکھیں تو رازدار کوئی نظر آئے گا تو یہودی نظر آئے گا یا عیسائی نظر آئے گا یا ان کے چاہنے والے اور ان کے خیر خواہ نظر آئیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان انتخابات میں ایسے حکمراں عطا فرما دے جو ملک کے بھی خیر خواہ ہوں، جو مسلمانوں کے بھی خیر خواہ ہوں، جو اسلام کے بھی خیر خواہ ہوں۔ آمین تو کہتے ہیں، آمین کہتے ہوئے بھی شرمائیں گے تو پھر قبول ہو چکے۔ تو بھائی مسلمانوں کو اگر کامیابی چاہیے، مسلمان حکمراں اپنے جو منشی ہیں اور اپنے جو کاتب ہیں، جو اپنے رازدار ہیں، وہ ان لوگوں کو بنائیں جو مسلمان ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اور اللہ کے ہاں بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا۔ نص قطعی قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ یعنی مسلمان اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو رازدار اور اپنا بھیدی نہ بنانا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو یہود و نصارہ ہیں جو تمہارے بھیدی بن جاتے ہیں اور تم بڑے خوشی خوشی ان کو اپنا بھیدی بنا لیتے ہو، لا یألونکم خبالا، تمہیں نقصان اور خرابی پہنچانے میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتے، ذرہ برابر کمی نہیں کرتے، بلکہ ودوا ما عنتم، جو تمہیں مشقتیں اور تکلیفیں پہنچتی ہیں اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان کی خباثت آپ دیکھیے قرآن کھول کے بیان۔ مجھے بتلائیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ جو ذات انسانوں کے، مسلمانوں کے صرف نہیں، انسانوں کے دلوں کے خیالات سے واقف ہو تو بتلائیے اس سے زیادہ سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ وہ ذات کہہ رہی ہے ہم سے لا یألونکم خبالا، تمہیں خرابی پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں، تباہ و برباد کرنے میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتے۔
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پہ خوش ہوتے ہیں. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ تیسری خباثت یہ ہے ان کے اندر کہ اپنے منہ سے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مضحکہ خیز جملے کستے ہیں. اور وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ مسلمان جب گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں, آنکھیں مارتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ جب واپس لوٹتے ہیں تو ٹھٹے مارتے ہوئے, مذاق اڑاتے ہوئے لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف, اپنے چیلوں کی طرف, اپنے چمچوں کی طرف. یہ تو وہ ہے جو ان کے منہ شگافیاں جس کو آپ کہتے ہیں, بکواسات ہیں جو مسلمان اور اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وقتاً فوقتاً بکتے اور کتے کی طرح بھونکتے رہتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں, اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ یہ تو منہ شگافیاں معمولی ہیں, ان کے دلوں میں جو اسلام کے خلاف, اہل اسلام کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بغض گھسا ہوا ہے وہ اس منہ شگافی سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اللہ فرما رہے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ تحقیق ہم نے کھول کے تمہارے سامنے آیات بیان کر دی ہیں. ان کنتم تعقلون اگر عقل رکھتے ہو تو ان کو تسلیم کر کے ان پر عمل پیرا ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ. عقل جس کے نہیں ہے وہ بے وقوف ہے. قرآن کی روشنی میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ کون ہو سکتا ہے سوائے بے وقوف کے جو ملت ابراہیم اس اسلام سے منہ موڑے. قرآن کہہ رہا ہے, معلوم ہوا ملت اسلامی سے, قرآن سے, اللہ کے رسول کی تعلیمات سے منہ موڑنے والا سب سے بڑا بے وقوف, پڑھلے درجے کا جاہل, چاہے دنیاوی کتنی بھی اس کی تعلیم ہو, کتنا بڑا وہ سائنٹسٹ ہو, پروفیسر ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, لیکن قرآن کی نص کے خلاف اگر کر رہا ہے, قرآنی احکامات کے خلاف اگر کر رہا ہے تو قرآن کی روح سے وہ بڑا بے وقوف ہے. تو آپ بے وقوف بننے کے لیے تیار ہیں؟ تو ان بے وقوفوں کی جماعت سے نکلنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے. اب آپ کہیں گے سیاسی بات, یہ سیاسی بات نہیں ہے, ووٹ دینا یہ شہادت ہے, گواہی ہے کسی کے حق میں. تو ان لوگوں کو آپ ان لوگوں کے حق میں آپ شہادت دیں کہ جو اسلام اور اہل اسلام کے چاہنے والے ہیں, جو قرآن کی بات کرتے ہیں, جو قرآن کے نفاذ کی بات کرتے ہیں, جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو وہ پروانہ دینا چاہتے ہیں جس سے ان کے گھروں میں بھی سکون ہو, وہ کھلے عام تجارت کر سکیں, کوئی بھتہ لینے والا نہ ہو, کوئی دھمکی آمیز فون کرنے والا نہ ہو, وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن ہم ان لوگوں کو چاہتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں چاہتے. اللہ کہہ رہا ہے ہا انتم اولائی تحبونہم, یہ وہ یہود و نصارہ ہیں کہ جن سے تم محبت کرتے ہو, جن کی ایکٹنگ کر کے بڑے خوش ہوتے ہو, جن کے ڈریس کو پہن کے بڑے فخر سے گھومتے ہو, جن کے فیشن کو اپنا کے تم خوش ہوتے ہو, جن کے ہیئر اسٹائل کو اپنا کے خوش ہوتے ہو, جن کی ہیئر کٹنگ کو اپنا کے خوش ہوتے ہو, جن کے کلچر کو اپنا کے تم خوش ہوتے ہو, ان سے تم ہر اعتبار سے عملی محبت کا مظاہرہ کرتے ہو. ولا یحبونکم, لیکن یہ ایسے حرام خور ہیں, ایسے ذلیل ہیں جو مسلمان کا پیسہ کھا کے بھی نمک حرام ہے, تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ, حالانکہ تم ان کی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہو. تورات پہ تمہارا ایمان ہے, زبور پہ تمہارا ایمان ہے, انجیل پہ تمہارا ایمان ہے, اور مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ کسی کتاب کا انکار کفر ہے, چاہے وہ منسوخ ہو چکی ہو. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں, کتنا واضح کر کے اللہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے دشمن ہیں. اور آگے آپ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَإِذَا خَلَوْا, جب یہ اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور خلوت میں ملتے ہیں اور مسلمانوں کی ترقی, مسلمانوں کے ایٹمی پاور کو دیکھتے ہیں اور مسلمان کی ایٹمی طاقت کو دیکھتے ہیں,
مسلمانوں کی ترقیوں کو دیکھتے ہیں تو فرمایا عضوا علیکم الانامل من الغیظ، نہایت غصے سے تمہارے خلاف انگلیاں چبا ڈالتے ہیں کہ کس طریقے سے ان مسلمانوں کا کچومر نکال دیا جائے۔ دیکھیے مسلمانوں کے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں پر تم جہاد میں جاؤ اور وہاں ہلہ بولو تو ان کے کھیتوں کو برباد نہ کرنا، ان کی عورتوں پہ ہاتھ نہ ڈالنا، ان کے بچوں کو پریشان نہ کرنا، ان کے بوڑھوں کو تنگ نہ کرنا، ان کے جوانوں سے لڑنا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے مارو ان کی عورتیں بھی نہ بچیں، عصمت بھی لوٹو، اور پھر قتل کر دو باپ کے سامنے بیٹی کو، اور ماں کے سامنے بیٹے کو، اور بیوی کے سامنے شوہر کو، شوہر کے سامنے بیوی کو، والدین کے سامنے اولاد کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور خوش ہو۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے قل، آپ کہہ دیجئے موتوا بغیظکم۔ آج ہم بھی اللہ کے رسول کے پیغام کو کہہ دیں، کہیے موتوا بغیظکم، آواز سے کہیے موتوا بغیظکم۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے دعوت دی تھی تو اللہ نے کہا تھا اے نبی آپ دعوت دیجئے، 4 دہانگے عالم میں پیغام پہنچاؤں گا۔ بتائیے نبی کا پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اس یقین سے کہیے موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں، مر جاؤ اپنے غصے میں، مر جاؤ اپنے غصے میں۔ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ مریں گے اپنے غصے میں، یہ مریں گے اپنے غصے میں۔ جو مسلمان کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، اسلامی حکومت کے خلاف ہو، اس کے خلاف ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے بتلائیے کہ یہ اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اپنے کلچر کو اپناتے ہیں، فخر کرتے ہیں، لیکن مسلمان کو کیا ہو گیا کہ نبی جو ایک مذہب لے کر آیا، جس کے بارے میں آپ نے خطیب صاحب سے سنتے رہے ہیں لیلھا کنہارھا، کہ جس کی جو ایسی شریعت ہے چمکدار کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جو ہر زمانے میں فٹ آتا ہے، وہ شریعت لے کر آئے ہیں۔ ایسی شریعت جو ہر زمانے میں فٹ آتی ہو، ہر زمانے میں چمکتی دمکتی ہو، اس پر مسلمان عمل کر کے فخر نہ کرے تو یہ اس سے زیادہ شاید احساس کمتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جو احساس کمتر ہوتا ہے وہ مینٹلی طور پہ بے وقوف ہو جاتا ہے، وہ مینٹلی طور پہ غیروں کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، مسلمانوں کی، اسلام کی، قرآن کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیے کہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی تعلیمات آپ کو کھل کے تجارت کی اجازت دیتی ہیں۔ آپ کھل کے تجارت کریں، کوئی ٹیکس آپ پہ نہیں ہے، کھل کے تجارت کیجئے، پہنیے، کھائیے، کوئی ٹیکس آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن حلال طریقے سے کھائیے، حلال طریقے سے تجارت کیجئے۔ تو مسلمانوں کو اپنے مذہب پہ، اپنے رسول کی تعلیمات پہ فخر کرنا چاہیے اور سبق لینا چاہیے یہود و نصارہ سے، کم از کم کہ یہود و نصارہ نے ہماری تعلیمات کو اپنا کے ترقی کی ہے، ان کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے، کھوکھلے ہیں وہ، کھوکھلے، معانہ سے سنتے رہے آپ، کھوکھلے ہیں، ان کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ وہ کبھی ایک قانون بناتے ہیں، کچھ دنوں بعد اس کو توڑتے ہیں، دوسرا قانون بناتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، تیسرا بناتے ہیں، اس میں مزہ نہیں آیا چوتھا بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر زمانے کے لیے یہ قرآن ہے، اس کی تعلیمات ایسی ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے کسی قانون کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے رہیں، وہ ان کے دلوں کے خیالات سے واقف ہے۔ یہ تو ان کی 4 خباثتیں جن کو قرآن نے بیان کیا، آگے 5ویں خباثت ان کی سنیے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تمہیں کوئی ترقی حاصل ہوتی ہے، تم ایٹمی طاقت بن جاتے ہو، تمہارے ملک کے اندر ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں، تمہارے ملک کے اندر اطمینان اور سکون آنے لگتا ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جو
اچھائی کی ہے، جس کو حسنہ کہا ہے قرآن نے، کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی حسنہ پہنچتی ہے تسؤکم تو تسؤہم تو یہ انہیں بری لگتی، یہود و نصارہ کو ناپسند ہوتی، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور جب تم کو کوئی برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آ لیتی ہے، تمہارے ہاں بد امنی ہو جاتی ہے، تمہارا تجارتی سیٹ اپ خراب ہونے لگتا ہے، تمہاری تجارت ٹھپ ہونے لگتی ہے، کسی بھی اعتبار سے تمہاری ترقی تھم جاتی ہے، یفرحوا بها، یہ ٹھٹے مارتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اور دعوتیں اڑاتے ہیں، کثرت سے شراب پیتے ہیں، کثرت سے خوشی میں زنا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو آج مسلمانوں کو جو ہم نے مصیبت میں ڈالا ہے، اس میں جو مزہ آ رہا ہے وہ کسی اور چیز میں مزہ نہیں۔ اس کے باوجود مسلمان یہود و نصارہ کی نقالی کرے، اس کے باوجود مسلمان ان کے ڈریس کو اپنا کے فخر کرے، ان کے کلچر کو اپنا کے خوش ہو، ان کے ہیئر اسٹائل کو اپنا کے خوش ہو، اور نبی کی تعلیمات کو فراموش کر کے اس کو ذرہ برابر تکلیف بھی نہ ہو۔ اب ان مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جو اس وقت اہل پاکستان اور خاص طور سے اہل کراچی مصیبت میں آئے ہوئے ہیں، اور نہ ان کی جان کی کوئی کسی کو پرواہ ہے، اور نہ جان کا کچھ پتہ ہے کہ کس وقت چلی جائے، نہ مال کا کچھ پتہ ہے کسی وقت لٹ جائے، نہ عصمت کا پتہ ہے کہ کس وقت لٹ جائے۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی پیغام جو اللہ تعالیٰ نے اوس و خزرج کے مسلمانوں کو دیا تھا اپنے نبی کی زبانی، وہی پیغام آج چمکتا دمکتا اہل کراچی کو دیا جا رہا ہے، اور منبر رسول سے دیا جا رہا ہے، اور قرآن کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس پیغام کے اندر ذرہ برابر شک کیے بغیر اگر آپ نے اپنا لیا تو یاد رکھیے کہ دنیا بھی آپ کی کامیاب اور آخرت بھی آپ کی کامیاب۔ چنانچہ ان تمام خباثتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابیوں کا راز دو چیزوں میں رکھا ہے، دو چیزوں میں مضمر ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 تقوی۔ اب صبر کا مفہوم سمجھنا چاہیے جو بہت کشادہ ہے، اور ہم نے اس عظیم اور کشادہ مفہوم کو اتنی سی پوٹلی کے اندر بند کر کے دھاگا لگا دیا، بلکہ کس دیا، اور سمجھنے صبر اسی کو کہتے ہیں۔ صبر قرآن کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں 3 قسموں پر محیط ہے، جس میں سارا دین آ جاتا ہے۔ فرمایا صبر کی پہلی قسم ہے صبر علی الطاعہ، اللہ رسول کی فرما برداری پہ جم جانا، ڈٹ جانا، اور دائیں بائیں نہ دیکھنا۔ لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، آپ کو خوف نہیں کرنا ہے اللہ کے معاملے میں، اللہ کی شریعت کے معاملے میں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے معاملے میں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا، اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرنی۔ یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ نمبر 2 ہے صبر علی المصیبہ، کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا، اور وہ کس طرح کرنا؟ مثال کے طور پر کسی علاقے کے اندر کوئی مقتول پایا گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا، تو اب کیا کریں وہ علاقے والے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں کہ اگر ہم نے آواز اٹھائی تو کہیں ہماری جان کے لالے نہ پڑ جائیں؟ یہ صبر ہے؟ یہ قطعاً صبر نہیں ہے۔ اس صبر کی تعریف یہ کی گئی ہے جو مصیبت پہنچے، مصیبتوں کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ کسی علاقے میں مقتول پایا گیا، قاتل کا پتہ نہیں ہے، تو صبر یہ ہے کہ حکومت وقت، عدالت وقت، قاضی وقت
اس علاقے کے 50 افراد سے دیت لے۔ یہ ہے صبر۔ یہ کیوں دیت لی جاتی ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی اجنبی بھی اگر آپ کے علاقے میں آئے تو اس کی جان کی حفاظت آئندہ رہے۔ مال نکل رہا ہے، ایسا نہ ہو پھر کوئی قتل کر دیا جائے، پھر مال نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے قاتل کا پتہ چل گیا، اب اس قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کرنا، یہ صبر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قاتل دندناتا پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے اور عیاشی کر رہا ہے، مخصوص علاقوں میں خوش گپیاں لگا رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے چپ کے۔ مسلمان بے غیرت کی بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن کی نگاہ میں قرآن اس صبر کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولین کے حق میں بارے میں قصاص بدلے کو فرض کیا گیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل اگر تمہارے اندر ہے تو اے عقل مندو، ورنہ بے وقوف ہو۔ تمہارے لیے قصاص میں بدلے میں زندگی ہے، قتل کے بدلے میں قتل سر عام۔ سعودی عرب کے اندر یہ ہوتا ہے، کسی کو جرأت نہیں ہے کہ قتل کرے۔ افغانستان میں حکومت طالبان جو اسلامی شریعت نافذ کر چکی تھی اور جس کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے رہے، تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، وہاں بھی سر عام یہ کیا جاتا رہا، سارے قتل تھم گئے۔ ہر مسلمان کی، اور عام چاہے وہ کافر ہو، کسی بھی نوعیت کا کافر ہو، کسی بھی قسم کا کافر ہو، اس کی جان کی حفاظت ہوگی، امن میں آ گئی۔ تو امن ہے، یہ بدلہ لیا جائے یہ صبر ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے یہ صبر نہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ صبر ہے۔ صبر کی دوسری قسم کہ کوئی مصیبت آئی، اللہ نہ کرے بہن کی عزت لٹ گئی، بیٹی کی عزت لٹ گئی، بیوی کی عزت لٹ گئی، اور ساس کی عزت لٹ گئی، ماں کی عزت لٹ گئی، تو اب دیکھا جائے کہ کس کا ہاتھ ہے، اور سر عام اس کو 100 کوڑے لگا جائیں اگر غیر شادی شدہ ہے۔ والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموہما نکالا من اللہ۔ آپ جانتے ہیں کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کی تلاوت تو منسوخ ہوئی ہے لیکن حکم منسوخ نہیں ہوا۔ شادی شدہ مرد و عورت ہیں تو ان کو سر عام سنگباری کر کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ صبر ہے کہ مصیبت آئی بہن پر، اللہ نہ کرے ماں پر، بیٹی پر، یا مسلمان بہن پر، اب اس زانی کو پکڑ کے سر عام کوڑے لگائے جائیں اگر غیر شادی شدہ ہے، سارے زنا رک جائیں گے۔ سارے اڈے جو حکومت کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، تھانوں کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، ان بے غیرتی کے اڈوں کو حکومت سرپرستی دے رہی ہے، وہ سارے بند ہو جائیں گے۔ یہ چاہتے نہیں ہیں، اس لیے کہ حرام پیٹ کو اور منہ کو لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ آج اگر توبہ کر لی تو کل خیر، نہیں کی تو سر عام جوتے اور رسوائی کے ہار پہننے پڑیں گے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول کو مان لیجیے، اللہ تعالیٰ کو مان لیجیے، اللہ کے کلام کو مان لیجیے۔ وہی پیغام آپ کی طرف، ہم سب کی طرف، اہل حکومت کے ہر شعبے کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ صرف زبانی کلامی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، عملی مسلمان بن جاؤ۔ اور عملی مسلمان یہی ہے کہ ہم صبر علی الطاعہ کا مظاہرہ کریں، کہ قرآن و حدیث پہ جم جائیں، ڈٹ جائیں، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ اور صبر علی المصیبہ، کوئی مصیبت آئے تو قرآن میں اس کی حد کو تلاش کریں، اس کے قانون کو تلاش کریں کہ اس مصیبت کا حل کیا بتلاتا ہے قرآن۔ یہ ہے صبر۔ اور ایک ہے صبر عن المعصیہ۔ صبر کی تیسری قسم ہے جتنے گناہ ہیں ان سے رک جائے، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے، ان سے باز آ جائے، تب یہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ 2 نسخے ہیں مسلمانوں کی کامیابیوں کے،
دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرتے رہو گے اور صبر کی اسی تشریح پہ عمل کرو گے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اپنی طرف سے صبر کی تشریح نہیں چلے گی کہ ایک تھپڑ مارا تو دوسرا بھی مار دو, ایک عالم قتل ہوا ہم کچھ کہنے والے نہیں, صبر سے بیٹھے رہو, نہ ہم عدالت میں جائیں گے نہ کچھ ہوگا اور آ کے مار جاؤ. یہ صبر نہیں ہے, یاد رکھیے. صبر کی غلط تشریح سے بچنا ہوگا, صحیح تشریح پہ آنا ہوگا. جائیے دارالفتہ میں جا کے اس صبر کی تشریح کو پوچھ لیجئے, اگر یہ غلط ہے تو ممبر سے اعلان کیا جائے گا کہ یہ صبر کی تشریح غلط کی تھی, معذرت چاہتا ہوں. دوسرے نمبر پہ جو نسخہ ہے مسلمانوں کی کامیابیوں کا, وَتَتَّقُوا اللہ کا لحاظ, اللہ کا تقوی, اللہ کا لحاظ, اللہ کا تقوی. ہر موقع پہ, خوشی میں, غمی میں, فراخی میں, تنگی میں, ہر حال میں یہ دیکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں, یہی تقوی ہے. اور کم سے کم تقوی کیا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ نے ہم پر فرض و واجب کیا ہے اس کو اختیار کیا جائے, جن چیزوں سے روکا ہے ان سے باز آ جایا جائے. اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم یہ سب کچھ کرو گے تو باقی کام ہمارا ہے. واللہ بما یعملون محیط. یہ کتنی تمہارے خلاف پلاننگ کر لیں, کتنے ہی تمہارے خلاف سازشیں کر لیں, ہم ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالم یہود و نصارہ سے غافل ہے, منافقین سے غافل ہے. نہیں نہیں, انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ رب العزت تو صرف اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے, مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی ان مجرمین کی, تھرا جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم, سر جھکائے ہوئے, خاشعۃ ابصارہم, نظریں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں. وترہقہم ذلہ, ان پر ذلت اتر رہی ہوگی, ذلت کی کالک ان کے چہروں پہ اتر رہی ہوگی. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. ہمیں دو کام کرنے ہیں ان رسوائیوں, ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے. ایک کام تو شروع کا کہ ہمیں کسی ایسے شخص کو اپنا رازدار, اپنی چھوٹی سی بھی کمپنی ہو تو اس میں بھی کسی کافر کو, ملحد کو رازدار نہ بنائیں. سیٹھ جتنے بیٹھے, جتنے سواٹیٹھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی سن لیں, اور جتنے وقت کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں, اور اس پیغام کو پہنچائیں تو کامیاب ہوں گے کہ اپنا رازدار کسی کافر کو نہ بنائیں, یا کافر سے محبت کرنے والے کو نہ بنائیں. ان کی خباثتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور دو کام کریں کہ صبر کریں شریعت کے مطابق, اپنی طرف سے بنایا ہوا صبر نہیں. اور تیسرے نمبر پہ جو کام ہے وہ ہے اللہ کا تقوی اور اس کا لحاظ. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.